کتاب کا نام مثبت سوچ کی طاقت، مصنف نارمن واسٹن پیلے۔ تعارف: یہ کتاب آپ کے لیے کیوں اور کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں مختلف تجاویز اور ہدایات پیش کی گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ مثالوں کے ذریعے بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شکست ہرگز تسلیم مت کریں۔ ذہن کو پرسکون رکھیں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کی قوت مدافعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مختصر یہ کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور اور توانا رہے گی۔ میں آپ کو پوری طرح یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور آج ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دعویٰ میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایمانداری اور مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو انسان آج مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ وہ پوری جدوجہد اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا دل انتہائی یس مردہ ہے۔ دنیا نے انہیں جو غم دیے ہیں وہ آسانی سے مندمل ہونے والے نہیں۔ ایسے میں انہیں کسی ایسے مرہم کی سخت ضرورت ہے جو ان کے درد کا مداوع کر سکے۔ یہ بات تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے دل کو دھارس دیں گے اور اپنے آپ میں ہمت پیدا کریں گے۔ بعض لوگ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنے آپ کو طوفان و حوادث کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں کرنے سے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مصیبتوں اور مشکلات کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو ہرگز اہمیت مت دیں۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے آپ پر سوار مت کریں۔ رکاوٹیں اور سنگ راہ آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہاں آپ کو اپنا ذہن اور دماغ استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں کہ ان کو کیسے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے روحانی قوت استعمال کریں اور اپنے دل و دماغ کو پوری طاقت سے بروئے کار لائیں۔ جن زاویوں اور طریقہ کار کی میں نشاندہی کرنے والا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بات وضاحت کر دوں کہ ہر رکاوٹ عام قسم کی ہوتی ہے جو آپ کی خوشیوں اور اطمینان پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بس ایک مستقل مزاجی اور مصمم ارادہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کتاب آپ کو یہ سمجھانے میں مدد دے گی کہ کب کیا کرنا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ یہ کتاب بڑے سادہ انداز میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو نہ ہی کسی ادبی صلاحیت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی وظیفے کی۔ یہ صرف ذاتی صلاحیت اور آپ کی قوت مدافعت پر منحصر ہے اور تھوڑی سی عملی مشق۔ اس کتاب میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے وہ محض قاری کو اپنی پسند پر منحصر ہے کہ وہ کن مشقوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے اور کن کو نہیں۔ میرا کام ہے مشورہ دینا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کے خوشگوار اور خوش کن تجربات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام باتیں منطقی انداز میں بے حد سادگی سے بیان کی گئی ہیں اور دلچسپی بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ قاری بدمزہ ہوئے بغیر پڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مکمل انہماک اور غور و فکر سے کام لیں گے اور اس میں بیان کیے گئے فنی پہلو کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ خود اپنے آپ میں ایک تغیر خیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ ان تدابیر کو آپ اپنے حالات کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور ممکن ہے کہ لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھ جائے۔ بہرحال یہ تو طے شدہ امر ہے کہ ان اصولوں پر چل کر آپ ایک نئے شعور اور نئے مزاج سے سرشار ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں
میں اس قدر پر یقین کیوں ہوں کہ یہ مشقیں کوئی اچھا نتیجہ لے کر آئیں گی؟ نیو یارک سٹی کے ماربل کالجیٹ چرچ میں ایک تخلیقی طریقہ تعلیم رائج تھا جس میں زندگی کی روحانی اقدار سکھائی جاتی تھیں اور پھر باقی جائزہ لیا جاتا تھا کہ اس تعلیم نے لوگوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان قوانین نے کافی عرصے تک ایک مثبت کام سر انجام دیا اور ثابت کیا کہ زندگی کی روزمرہ تبدیلیوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے اپنی مختلف کتابوں اور باقاعدگی سے لکھی جانے والے 100 کے قریب اخباری کالموں میں، ریڈیو پر 17 سال تک کے پروگراموں میں، اپنے میگزین، گائیڈ پوسٹ اور مختلف شہروں میں دیے گئے خطبات میں یہی سائنسی اور سادہ اصولوں کی وضاحت کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحت اور خوشیوں کے حصول کے لیے کیا کیا طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں نے پڑھ کر سیکھا اور ہزاروں نے سن کر ان باتوں پر عمل کیا اور نتیجہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر سامنے آیا۔ ان کی زندگی میں ایک نئی روح، نئی امنگ، جوش اور ولولہ، قوت اور حوصلہ داخل ہو گیا۔ مجھ سے بہت عرصے سے یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ ان اصولوں کو ایک کتابی شکل دے دوں۔ اس طرح بات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ چنانچہ اب میں یہ نئی کتاب مثبت سوچ کی طاقت کے عنوان کے تحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اعلیٰ اور بلند پایہ اصول میری اپنی ایجاد نہیں ہیں، بلکہ یہ عظیم استاد کی جانب سے ہمیں ودیعت کی گئے ہیں۔ نارمن وینسنٹ پیلے۔